سلام سلامتی ہے، ہیا وہ، حتی یہاں تک کہ مطلعی طلوع ہو جائے، الفجر فجر. سلام سلامت ہے، سلامتی ہی سلامتی یا سلام ہی سلام ہے، ہیا وہ کون؟ رات، یعنی رات سراسر سلامتی ہے. حتی مطلع الفجر، حتی کہ فجر طلوع ہو جائے، اور مطلع ظرف ہے، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنی رحمت، اتنی خیر اور اتنی برکت اترتی ہے کہ ساری رات اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کوئی رات کے پہلے حصے میں جاگے، کوئی آخری حصے میں، کوئی پوری رات، جیسا بھی کسی کو توفیق ہو، جتنے بھی وہ خزانے سمیٹ سکے. تو بات یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. یعنی جس قرآن کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر و منزلت ہے، اتنی عزت ہے، اتنا شرف ہے کہ جس رات میں اتارا گیا اس رات کو اتنا مقام مل گیا. یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے نا، جیسے تین اور زیتون اور طور سینین اور بلد الامین کو کس وجہ سے اتنی عزت ملی؟ پیغمبروں اور وحی کی وجہ سے. 3 بڑی کتابیں یہاں اتری، ایک جگہ انجیل، دوسری جگہ تورات، تیسری جگہ قرآن. تو جگہیں بھی کس وجہ سے معزز ہو جاتی ہیں کہ ان میں کام کیا ہوتا ہے. مسجد کیوں افضل ہے آپ زمین سے؟ کہ وہاں عبادت ہوتی ہے. تو کوئی بھی مقام، مکان، چاہے آپ کا گھر ہی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں پر رحمت اور برکت نازل ہوگی. اور پھر وہ اوقات بھی بہت بابرکت ہو جاتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رات کے اوقات میں تہجد کا وقت خاص طور پر عبادت کا وقت ہے. اور پھر رمضان کو کیوں عزت ملی؟ روزہ تو ہے لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے. رمضان کی پہچان کس سے؟ روزے سے نہیں کرائی گئی، یہاں قرآن سے کرائی گئی. شب قدر کو قرآن کی وجہ سے عزت دی گئی، البلد الامین کو اسی وجہ سے عزت دی گئی. تو اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کے وعدے پورے نہ ہو. اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، اس سے محروم ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. دنیا کا علم برا نہیں، لیکن اس سے دین کو چھوڑ کر حاصل کرنا، دین کا پتہ کچھ نہ ہو اور صرف دنیا کے پیچھے انسان بھاگا چلا جائے تو خسارہ ہے. وہ علم انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو بار بار ان صورتوں میں جس چیز کی تکرار آ رہی ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اس نعمت الہی کی قدر کی جائے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن سیکھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا یا لٹکا دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف بنے گا، یا تو تیری سفارش کرنے والا ہوگا یا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرنے والا ہوگا. تو یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں. ہم اس کے لیے قدر و عزت و منزلت بس کتنی سمجھتے ہیں تو بس اوپر رکھ دیں، یا پھر یہ کہ اس کو چوم لیں، یا یہ کہ اس کو صرف ظاہری عزت و منزلت دیں، جبکہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اگر وہ پورا نہیں کیا جائے گا تو صحیح عزت اور قدر و منزلت اس کی ہو نہیں سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.